کام یہ ہوگا کہ ہمارے عطا کردہ دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب یہ بات مشرکوں کو چاہے کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر میرا رسول کرے گا وہی جس سے خود۔ یہ ہے اس آیت کا تھوڑا سا ترجمہ۔ آیت ہے کہ مشہور معروف ہے، میں ترجمہ کر چکا ہوں، اور اسی آیت کی تفصیل میں کچھ معلومات آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل، وہ ہے کہ جس نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ اس آیت میں اللہ رسول اسلام کے بھیجنے کا تذکرہ کر رہا ہے، خلقت کا تذکرہ نہیں کہ ہم نے بھیجا۔ اب کب بھیجا، کیا تاریخ تھی، صحیح تاریخ کا علم ہمیں نہیں ہے۔ سرکار کے دنیا میں آنے کی صحیح تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے بھائیوں کو صحیح تاریخ نہیں معلوم تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ حضور کب آئے؟ کا صاحب 12 تاریخ کو۔ کب گئے؟ کا 12 تاریخ کو۔ آئے بھی 12 اور گئے بھی 12، ولادت بھی 12، وفات بھی 12۔ چلیے 12 سے اتنا تو بہرحال معلوم ہو گیا کہ نبی بھی نہ 12 کے بغیر آتا ہے، نہ 12 کے بغیر اللہ کرا کہ ہم نے بالہدا، اور ہم نے انہیں ہادی بنایا، ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ کب بھیجا؟ اب یہ لفظ کب وابستہ ہے زمانے سے، زمانہ ہوتا تب معلوم ہوتا کب بھیجا ہے۔ حضور اس وقت آئے جب نہ الفاظ تھے، نہ مضامین تھے، نہ زبانیں تھیں، نہ گفتگو، نہ تلاش، نہ جستجو، نہ زمین، نہ زمان، نہ یقین، نہ مکان، نہ جن، نہ انسان، نہ روح، نہ جان، نہ علم، نہ زبان، نہ سبزے کی لہک، نہ خوشبو کا مہک، نہ کلیوں میں چٹک، نہ چمک، نہ سکے کھنک، نہ لحاظ، نہ بات، نہ قلم، نہ کرتاس، نہ قرآن، نہ تفسیر، نہ کتاب، نہ تحریر، نہ مصور، نہ تصویر۔ اثر یہ ہے کہ نہ خرچ نہ خاشاک، بس ایک خدا تھا اور ایک صاحب لولاک۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا اور اپنی طرف سے تمہاری طرف بالہدا، ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ اور ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے اسے دین دیا ہے جو دین حق ہے، اور کام یہ ہوگا کہ ہمارے عطا کردہ دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ دیکھیے میں ترجمہ اس لیے بار بار کر رہا ہوں تاکہ میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ آسانی سے پہنچ جائیں۔ یہ اللہ مقام ادعا اور مقام چیلنج میں آگے کہہ رہا کہ ہم نے بھیجا۔ یہ ہم جو ہے یہ عام آدمیوں کا لہجہ نہیں ہوتا، یہ بادشاہوں کا لہجہ ہوتا ہے۔ ہم نے بھیجا۔ کام کیا ہوگا؟ کام یہ ہوگا کہ ہمارے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب اس آیت کو لے کر میں سوال کرتا ہوں اکثر کہ حضور آئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، سرکار دو عالم آئے اور آنے کے بعد 63 سال کے بعد چلے گئے، کیا اللہ کا دین غالب آیا؟ اللہ نے کہا تھا ہم نے بھیجا ہے، کام یہ ہے کہ ہمارے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر یہ غالب کر دے گا۔ سرکار دو عالم آئے اور آگے چلے گئے، اللہ کا دین غالب آیا؟ اگر غالب آ گیا ہوتا تو جس ملک میں آپ رہتے اس ملک میں 90 کروڑ آبادی بت پرستوں کی نہ ہوتی۔ یہ اتنی کثیر تعداد ان کی ہونا دلیل ہے کہ دین غالب نہیں آیا، اور اللہ یہ کرا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، کام یہ ہے کہ ہمارے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا، اور دین غالب آیا نہیں۔ تو آئیے سب مل کے اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرے، پروردگار تیرا تو دعویٰ یہ تھا اور تیرا کہنا یہ تھا کہ ہمارا نبی ہمارے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ سرکار آئے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں،
गजबनी आवाज कुदरत है कि देखो हमने कोई एक मोहम्मद थोड़ी रखा है, वो सिलसिले मोहम्मद का पहला मोहम्मद था जो दीन लेकर आया, आखिरी आ जाए और दीन गालिब न तब कहना सिलसिले का आखिरी आ जाए और दीन गालिब न आए तब कहना। यही अक्सर कहता हूँ कि कौन कहता है कि हम अपने ईमान के ज़हूर का इंतज़ार करना, हम अपने ईमान के ज़हूर का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम उस दिन का इंतज़ार कर जिस दिन अल्लाह का दीन खाली कर मोहम्मद का हम इंतज़ार कर जिस दिन अल्लाह का दीन गालिब आने वाला। क्या कहना, अल्लाह का दावा है कि हमारे दीन को गालिब कर देगा। आए सरकार चले गए। अरे एक बात और मैं कर दूँ, बात आई है तो बात ही कर आए चले गए। दावा क्या है कि हमारा नबी हमारे दीन को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर देगा। सरकार आए और आने के बाद गए, दीन गालिब आया। मसलन एक महमूद भाई ने हमसे कहा कि बाप मौलाना हम एक महफिल करना चाह रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह कबूल करे। कब वो तो करेगा, नियत में खुलूस हो तो बहलाल करेगा। तो मैंने कहा फरमाइए मैं क्या करूँ? का आप अपनी तरफ से एक शायर दे दें। मैंने कह दे दूँगा। कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसा शायर दीजिए तमाम शायरों पर गालिब आ जाए। सिर्फ शायर नहीं चाहिए, ऐसा शायर चाहिए जो तमाम शायरों पर गालिब आ जाए। मैंने कहा मत घबराइए, इंशाअल्लाह ऐसा शायर दूंगा जो तमाम शायरों पर गालिब आ जाएगा। मैंने भी कह दिया ऐसा शायर दूंगा जो तमाम शायरों पर गालिब आ जाएगा। अब वो महफिल की तारीख आई तो हमने भेज दिया अपनी जानिब से एक शायर, उसने शिरकत की, महफिल खत्म हो गई। मैंने फ़ोन करके पूछा महमूद भाई हमारा भेजा हुआ शायर कैसा रहा? का मौलाना दावा तो बहुत बड़ा था आपका, कैसा शायर दूंगा जो तमाम शायरों पर गालिब आएगा? मतलब फिर आपका शायर बैरूनी शोरा छोड़िए मकामी शायरों पर गालिब नहीं आए। दावा इतना बड़ा और आपका भेजा हुआ शायर मकामी शायरों पर गालिब नहीं आया। तो मैं हुआ दावे में नाकाम, वो हुआ मकसद में नाकाम। दावा क्या था? ऐसा शायर दूंगा जो तमाम शायरों पर गालिब आएगा, वो गालिब आया नहीं। तो मैं हुआ दावे में नाकाम और हुआ मकसद में नाकाम। अल्लाह का दावा क्या? ऐसा रसूल जो मेरे दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब कर देगा। वो आया और चला गया, दीन तो गालिब आया नहीं। तो अब इस आयत को लेकर हमारे बड़े भाइयों के सामने दो बातें रह जाती हैं। दो में से कोई एक बात मान ले जो इन्हें अच्छी लगे, या तो नबी पाक को नाकाम मान लो या वो भी जो पर्दे में उसे इमाम मान लो। हमारे दीन को दुनिया के तमाम दिनों पर आएगा तो दीन गालिब आएगा। बड़े सवालात होते हैं, बिल्कुल हमारे बच्चों से होते हैं। तो सुना ये है कि तुम जो है वो अपने इमाम को ख़त लिखते हो, उस अरीज़ा हम और आप लिखते हैं, उसे दुनिया तंज के तौर पर ख़त थे। क्या सुना गया कि तुम अपने इमाम को ख़त लिखते हो? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। क्या जवाब आता है? खत जाते तो हमने बहुत देर का जवाब आते आता कि सुना ये काम होता है हम पर कि कैसी पागल कौम है जो खत लिखती है, खत जाते बहुत देर का जवाब आते हैं तक नहीं सुना। हमने कहा भाई हम खत लिखते हैं अपने वाले को, आप लिखिए अपने वालों को। अपने वाले को लिखते हैं, आप अपने वाले को लिखिए, मगर खुद तो ये अपने वालों को लिखते नहीं। उसकी वजह क्या वही सुनिए। इसलिए लिखते खत के लिए पता जरूरी है। पता जरूरी है। जो दुनिया में लापता रहे हों कौन खत लिखते? तो हमने कहा हम लिखते हैं। का खत जाते बहुत देर का हमने जवाब आते आज तक में सुना। तो कहीं दिखे कितनी पागल कौम में खत लिख रही है। खत जा रहा, जवाब तो आते कभी नहीं देखा। कब लेकर चलिए ये मसला रखिए एक तरफ। पहले दुनिया में मेरे सवाल का जवाब दे देते था। वो क्या सवाल है
ہم نے کہا کیا مسجدوں سے اکثر صبح ایک آواز آتی ہے یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. تو سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا. بات میری مکمل ہو گئی. ہم نے کہا سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا. جواب آتے آج تک نہیں سنا. جواب آتا ہے، جواب آتے آج تک نہیں سنا. سلام کر رہے تھے. اب دیکھیے سلام کر رہے ہیں، کتنے پاگل قوم میں سلام کر رہی ہے. سلام جاتے ہم نے بہت دیکھا. جواب آتے آج تک نہیں سنا. جو اپنا معاملہ آیا تو کہا نہیں نہیں، جب ہم اپنے حبیب کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے حضور، ہمارے حبیب ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. سنائے نہ کرے کانوں کا قصور ہے. سرکار جواب دیتے ہیں سنائی نہ پڑے کانوں کا قصور ہے. ہم نے کہا وہی معاملہ ہمارے خط کا ہے. جب ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو ہمارا امام ہمارے خط کا جواب دیتا ہے دکھائی نہ دے یا آنکھوں کو قصور ہے. اللہ پڑھیے جواب آتا ہے. کہا جواب کیسے آتا ہے؟ ہم نے کہا سنیے جواب کیسے آتا ہے. خط ہوتا ہے دو طرح کا. ایک خط ہوتا ہے مطالبے کا اور ایک خط ہوتا ہے خیریت کا. کبھی ہم جو خط لکھتے تھے، ایک خط ہم لکھتے تھے خیریت کا، ابھی پہنچ گئے اچھے ہیں فلاں سارا معاملہ. ایک خط ہوتا تھا مطالبے کا. مثلا آپ کو کوئی عزیز دوست باہر کہیں ہے تو آپ نے خط اس کو لکھتے تھے. آپ جب کوئی آنے لگے تو یہ بھیج دینا، یہ بھیج دینا، یہ بھیج دینا، یہ بھیج دینا. اس خط کو کہتے ہیں مطالبے والا، ڈیمانڈ کا خط. کچھ آپ مانگ رہے ہیں. ایک خط ہوتا ہے خیریت کا. تو خط ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک ہوتے ہیں مطالبے کے خط اور کچھ ہوتے ہیں خیریت کے خط. ہم جو اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مطالبے کا خط. ہم اپنے امام سے مانگتے ہیں کچھ نہ کچھ اور سال آتے آتے تک وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. یہ چیزیں جو ملتی ہیں، مان لیجیے آپ نے کسی کو خط لکھا، کوئی کیا تو بھائی فلاں چیز بھیج دو. کوئی آنے لگا اس نے بھیج دیا تو یہ چیز نہیں آئی، یہ آپ کے خط کا جواب آیا. غور کریں، اگر وہ چیز بھیجنے کی جو آپ نے مانگا تھا تو خط تھوڑی آیا ہے، یہ خط کا جواب آیا ہے. ہم اپنے امام کو جو خط لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے مطالبے کا. ہم مانگتے ہیں چیزیں اور ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، چیز نہیں ملتی، یہ ہمارے خط کا جواب آتا ہے. ہم اپنے امام کو کبھی خیریت کا خط لکھتے ہی نہیں، اس لیے کائنات کا وجود بتا رہے وہ خیریت سے نہیں. تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم ہر اس عقیدے کا انکار کر دیں گے جس کے سپورٹ میں قرآن کی آیت نہ ہو. ہمیں ایسا عقیدہ نہیں چاہیے جس کے سپورٹ میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو. ہر عقیدے پر ہمارے ہاں قرآن مجید کوئی نہ کوئی آیت سپورٹ میں ہے. کیا صاحب کیسے صاحب میں نے کہا قرآن کا دوسرا سورہ، دوسرے سورے کی پہلی آیت پڑھی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے، لا ریب خدا کی کتاب ہے. خود المتقین کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جن کو تقویٰ ہے. اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی تو بس وہ ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے. اگر انسان غور کرے کہ ایک آیت کافی ہے ایمان کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. کیا یہ کتاب لا ریب خدا کی ہے اور اس کے پہلے صفت یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں. متقی کون ہے؟ الذی یؤمنون بالغیب. متقی بس وہ ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے. یعنی اس کا ایمان غیب پر نہیں ہے اس متقی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ متقی کی پہچان ہے قرآن نے بتائی کہ جس کا ایمان غیب پر ہو وہ ہے متقی. اے میرے مسلمان بھائیو، آپ جو ہے آپ کا ایمان غیب پر ہے. کہا صاحب ہمارا ایمان غیب پر ہے. اللہ غیب ایمان ہے، جنت غیب ایمان ہے، انبیاء غیب ہیں ایمان ہے، ملائکہ غیب ہیں ایمان ہے، جنت غیب ہے ایمان ہے، جہنم غیب ایمان ہے، کوثر غیب ایمان ہے. ہر غیب پر ایمان ہے.
مگر جب امام غائب کا معاملہ آیا تو ایمان غائب ہو گیا. ایمان ہے مگر جہاں امام غائب کا معاملہ آیا وہاں ایمان تو کہا ہمارا ہر غیب پر ایمان ہے. جب ہر غیب پر آپ کو ایمان ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ متقی صرف وہ ہے جس کا ایمان غیب پر ہے. آپ کا ایمان غیب پر ہے تو کوئی آپ متقی ہو گئے. ہاں بالکل متقی ہو گئے. جب ہمارا ایمان غیب پر ہے تو ہم نے کہا کیا بتائیے متقی جائے گا کہاں؟ تو قرآن نے کہا وہ مصلبت جنت للمتقین، جنت سے متقی جائے گا، غیر متقی جائے گا نہیں. جنت بنی ہی ہے ان کے لیے جن کے پاس تقویٰ ہے. غیر متقی جنت میں نہیں جا سکتا. متقی کون ہے؟ کہ جس کا ایمان غیب پر. ان کا ہمارا ایمان غیب پر ہے. تو جب آپ کا ایمان غیب پر ہے تو سارے مسلمانوں کو جنت میں جانا چاہیے. یہ کہ سب کا ایمان غیب پر ہے تو سب متقی ہوئے تو سب کو جانا چاہیے جنت میں. مگر کیا کریں، سرکار کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ 73 فرقے ہوں گے جس میں ایک جنت میں جائے گا. 73 ہوں گے جس میں ایک جنت میں جائے گا. جانا سب کو چاہیے مگر یہ سب نہ جا کے ایک فرقے کیوں جا رہا ہے؟ بقیہ وہی جائیں گے جہاں جانا چاہیے. جنت میں صرف ایک جائے گا، بقیہ نہیں جائیں گے. جانا تو سب کو چاہیے مگر کہانی ایک جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ ایک جو جنت میں جا رہا ہے اس ایک کا کسی ایسے غیب پر ایمان ہے جس پر سب کا نہیں ہے. ایک کا جنت میں جانا دلیل ہے اس ایک کا کسی ایسے ایک غائب پر ایمان ہے جس پر سب کا نہیں. جب تک ایمان غائب پر ایمان نہ لاؤ گے تب تک ایمان نہیں سدھرے گا. مومن کہتے اسے ہیں جس کا ایمان غیب پر. اور میرے عزیزو یہ امام جو پردہ غیب میں ہے اس امام کے لیے حدیثیں بہت سنی. ایک حدیث ایسی ہے جو بچہ بچہ یاد ہے، ہر ایک کو یاد ہے. سرکار نے وہ سب کے یہاں کوئی ایک کسی ایک کتاب کا نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ورنہ سنی شیعہ سب نے لکھا ہے بالاتفاق کہ حضور نے فرمایا کہ من مات والا پیار امام و فرمانے ہی مات اپنی تردن جائے گا. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جہالت کی نہیں. جاہلیت اور جہالت کا فرق ہے. جہالت کے موت میں تو ہو سکتا ہے جنت مل جائے، لیکن جاہلیت کے موت میں جنت ملنے والی جاہلیت کہتے ہیں کفر و شرک کی موت. جاہلیت کہتے ہیں کفر و شرک کی موت. جہالت نادانی. تو کہا جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس کی موت کیا ہے؟ اس کی موت جاہلیت کی موت. جاہلیت یعنی کفر و شرک کی موت ہے. کون کا جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. نوجوان موجود ہیں، یہ دو باتیں میں عورت کروں گا. محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جاہلیت کے موت. جاہلیت کے موت کیا ہے؟ دیکھیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ امام کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اہل بیت کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اہل بیت کہاں، ہم اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتے، اہل بیت کو نہیں پہچان سکتے. یہ کہنا غلط ہے کہ ہم اہل بیت کو اور امام کو نہیں پہچان سکتے. اس لیے اگر آپ نہیں پہچان سکتے انہیں کیا پڑی تھی کہنے کی کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. وہ تو کریں اگر تم مر گئے اور نہ پہچانے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت اور آپ ہمارے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. یہ آپ عجیب متضاد باتیں ہیں نہیں باتیں. وہ کریں انہیں پہچانو، آپ کریں انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. یہ کہنا غلط ہے کہ اہل بیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور پہچان نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ یا اس کا رسول کسی ایسی بات کا اپنے بندے کو حکم ہی نہیں دے سکتا جو اس کے ساتھ اور قدرت سے باہر. ایسے حکم نہیں دیتا، نہ اللہ دیتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں فلسفے کی زبان میں جملہ کہا جاتا ہے کہ اوامر الہیہ محالات سے
متعلق نہیں ہوتے. یعنی اللہ اپنے بندوں کسی ایسے بات کا حکم ہی نہیں دیتا جو اس کی طاقت اس کی بساط سے باہر ہو. اسی بات کا حکم دے گا جو کر سکتا ہو. آپ نے غور فرمایا. تو یہ کہنا کہ صاحب انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا, وہ تو کرا کر بغیر پہچانے مر گئے, تمہاری موت جاہلیت کی, یہ فرمانے کوئی انہیں پہچان ہی نہیں سکتا. تو یہ کہنا غلط ہے. بس ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اہل بیت اور ایمان کے معرفت دیتا ہے مگر ظرف کی گنجائش کو دیکھتا ہے. اگر یہ میں سمجھا لے گیا تو میری مجلس قبول ہو جائے گی. اللہ اہل بیت یا ایمان کے معرفت کی دولت دیتا ہے مگر ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر. جتنا ظرف میں گنجائش ہوگی اتنی اللہ معرفت کی دولت دے گا. ایک مثال دوں تاکہ جو آپ مسکرائے نہیں بیٹھے خاموش بھول پڑیں گے. مثلاً آپ نے ایک بالٹی لیا اور آپ بالٹی کو لے جا کے آپ دریا میں ڈال دیں, سمندر میں ڈال دیں, تو کیا دریا کا سارا پانی بالٹی میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. مگر جتنا گنجائش ہے بالٹی میں اتنا پانی تو بہرحال آ جائے گا. سارا پانی نہیں آئے گا. آپ ایک بالٹی لیجیے, لے کر تالاب میں ڈال دیجیے تو تالاب کا سارا پانی نہیں آئے گا. مگر جتنا گنجائش ہے اس میں اتنا پانی تو بہرحال آ جائے گا. بھائی یہ معاملہ ہے. آپ اپنے ظرف محبت کو اہل بیت کے فضائل کے سمندر میں ڈال دیجئے, جتنی گنجائش ہوگی اتنی اللہ یہ دولت دے دے گا. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر اللہ یہ دولت دیتا ہے. دلیل کیا ہے کہ اللہ ظرف کی گنجائش کو دیکھ کے دولت دیتا ہے؟ یہ دلیل سنیے. سرکار دو عالم نے جاتے جاتے ایمان کے درجے بنائے. سلمان تم 10ویں درجے پر, ابو ذر تم 9ویں درجے پر, مقداد تم 8ویں درجے پر. یہ درجے بنا کے بتائے سب برابر نہیں ہیں. تھوڑا بولا کریں مجلس. یہ درجے بنا کے بتائے کہ سب برابر نہیں ہے. سلمان کے سر میں زیادہ گنجائش تھی, 10ویں درجے پر رکھا. ابو ذر میں کم گنجائش تھی, 9ویں درجے پہ رکھا. مقداد کے سر میں اور کم گنجائش تھی, 8ویں درجے پہ رکھا. تو یہ ایمان کے درجے جو بنتے ہیں یہ محبت کے آ جانے کے بعد بنتے ہیں. جس کے سر میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی اللہ دولت دے گا. سلمان کے سر میں زیادہ گنجائش تھی, 10ویں درجے پہ رکھا. ابو ذر کیا کم تھی, ان سے 9ویں درجے پہ رکھا. مقداد کیا ان سے کم تھی تو 8ویں درجے پہ رکھا. یہ درجے بنا کے بتایا کہ ایمان کے معاملے میں سب برابر نہیں ہوتے. جس کے سر میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی دولت دے گا. تو بھیا جب اللہ سر کی گنجائش کو دے کے دولت دیتا ہے تو مذہبی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مذہبی جھگڑے کیوں؟ جس کے سر میں جتنی گنجائش ہوگی اللہ اتنی دولت دے دے گا. آپ کے سر میں کم گنجائش ہے, آپ کو اللہ نے 12 اماموں کی محبت دی. بڑے بھائیوں کا بڑی گنجائش ہے, ہر روتے جاگتے بھاگتے سب کی محبت دی. کوئی جھگڑا ایمان کے مسئلے پر مذہبی مسئلے پر نہیں ہونا چاہیے. جس کے سر میں جتنی گنجائش ہو. اچھا آپ مجھے بتائیے, کیا جناب سلمان ابو ذر میں کبھی جھگڑا ہوا؟ سلمان نے کہا کہ ابو ذر میں تم سے بڑا ہوں, تم مجھ سے چھوٹے ہو, لہٰذا تمہارے 9ویں درجے پہ میں 10ویں درجے پہ ہوں, میرے سامنے سے ادب سے بیٹھا کرو. یا ابو ذر نے کہا سلمان تو ہم تم دونوں ایک ساتھ آئے ہو, ایک ہی مکتب کے شاگرد تھے اور ایک ہی استاد تھا, تم 10ویں درجے پہ کیسے پہنچ گئے, ہم 9ویں درجے پہ کیسے رہ گئے؟ جناب مقداد جناب ابو ذر میں جھگڑا ہوا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, دونوں ایک مکتب کے شاگرد, ایک ہی مدرسے میں پڑھے لکھے, کیا معاملہ ہے, کیا مدرسے میں رہ گئے, تم 9ویں پہنچ گئے؟ تو نہ جناب سلمان ابو ذر میں جھگڑا ہوا, نہ ابو ذر اور مقداد میں جھگڑا ہوا, نہ مقداد اور سلمان میں جھگڑا ہوا, نہ مقداد اور ابو ذر میں جھگڑا ہوا. اچھا سب چھوڑیے, کیا مولا علی اور جناب سلمان میں کبھی جھگڑا ہوا؟ سلمان نے کہا تم یا علی ہم تم سے عمر میں بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہو, کیا معاملہ ہے کہ ہم 10ویں درجے میں رہ گئے تم کل ایمان ہو گئے؟ جناب سلمان نے یہ کہا کہ ہم تم سے بڑے ہیں, تم چھوٹے ہو, ہم 10ویں درجے پر رہ گئے تم کل ایمان کیسے ہو گئے؟ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان جانتے تھے
کہ اللہ عمر کو لائق فضیلت سمجھتے ہیں. ہوا نہ مقدار میں ہوا کسی میں جھگڑا نہیں نہ مولا علی میں کوئی جھگڑا ہوا ایمان کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب آپ جو جھگڑا کرتا کون ہے؟ جھگڑا کرتا کون نہیں بغیر یہ بنا تو محنت نہیں قبول ہوگی. جھگڑا کرتا کون ہے؟ ان تمام میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا مگر ایک تھا اسی زمانے میں جو مولا علی سے برابر لڑتا رہا. اسی زمانے میں ایک تھا جو مولا علی سے برابر لڑتا رہا. یہ صفین اور یہ نہروان یہ بھرا جنگیں سب اسی نے قائم کی. تو نہ ابو ذر اور مقداد میں جھگڑا ہوا نہ مقداد اور سلمان میں جھگڑا ہوا نہ سلمان اور مولا علی میں جھگڑا ہوا مگر ایک تھا جو مولا علی سے برابر لڑتا رہا. پتہ یہ چلا کہ کم درجے والا زیادہ درجے والے سے نہیں لڑتا زیادہ درجے والا کم درجے والے نہیں لڑتا. ہمیشہ درجے والوں سے وہی لڑتا ہے جس کا ایمان میں کوئی درجہ نہیں. سر کی گنجائش کو دیکھ کر معرفت کی دولت دیتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں پہچانو آپ فرمانے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. نہیں سر کی گنجائش کو. ہاں وہ معرفت جو امام کے معصوم کے ہم اور آپ حاصل نہیں کر سکتے اس معرفت کا نام ہے معرفت کلی. وہ معرفت سے معصوم کے معصوم حاصل کر سکتا ہے. غیر معصوم مثال دے دوں تاکہ بات بچے بھی سمجھ جائیں. ایک شخص ہے جو بلندی بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہے جو پستی میں ہے. تو بلندی والا تو پستی والے کے منزل کو سمجھ سکتا ہے لیکن جو پستی میں ہے وہ بلندی والے کو کیا سمجھے بات نہیں سمجھ میں آئی. ایک ہوتا ہے بچہ ایک ہوتا ہے بوڑھا ایک ہوتا ہے جوان. تو بوڑھے کو تو پتا ہے کہ جوانی کیا ہے بچے کیا معلوم کہ جوانی کیا ہے. بچے کیا معلوم جوانی کیا ہے. تو معلوم یہ ہے کہ جو بلندی پر ہے وہ پستی والے کو تو سمجھ سکتا ہے مگر پستی والا بلندی والے کو نہیں سمجھ سکتا. ایک معصوم تو معصوم کو سمجھ سکتا ہے. گنہگار کیا جانے کہ معصوم کیا ہے. اللہ پڑھیے محمد چلیے ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سرکار دو عالم ہے مسجد میں موجود اور آپ کے فضل سے جناب سلمان چلے آ رہے ہیں. راستے میں کچھ جانی پہچانی شخصیتیں مل گئی. راستے میں کچھ جانی پہچانی شخصیتیں مل گئی. سلمان کہاں سے آ رہے تھے؟ رسول اللہ کے پاس اٹھ کے مسجد سے. راستے میں کچھ لوگ مل گئے تو کہا کہ سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بس میں پیغمبر سے. کہا وہاں کون کون بیٹھا ہے؟ تو سلمان نے کہا یہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. ایک ہے جو بہت قریب ہو کے بیٹھا ہے اسے میں نہیں پہچانتا کون ہے. علامہ مرسی نے بہار میں بھی لکھا ہے کہا کہ وہ سب یہ سب موجود ہیں یہ موجود وہ موجود ایک ہے جو بہت قریب ہو کے بیٹھا ہے اسے میں نہیں پہچانتا. چنانچہ لکھتا ہے کہ سلمان اپنے راستے ہو یہ سب آئے مسجد میں بدر پیغمبر تو دیکھا تو کہا کہ ان کا نام سلمان نے لیا اور ان کا نام لیا ان کا نام لیا ان کا نام لیا ان کا نام لیا مگر یہ جو قریب ہو کے بیٹھا یہ تو علی ہے. سلمان علی کو نہیں پہچانتا. یہ تو کہا تھا کہ یہ بہت قریب ہو کے بیٹھا یہ میں نہیں جانتا تو علی ہے کیا سلمان علی کو نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سلمان کی بڑی تعریف کرتے ہو. دیکھیے ابھی سلمان نے 10 منٹ پہلے چھوٹ بول دیا. تو کیا ہوا کہ ہم نے پوچھا کون کون بیٹھا ہے تو ہر ایک کا نام لیا. ایک ہے جو بہت قریب ہو کے بیٹھا اسے میں نہیں پہچانتا. تو علی ہیں کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ تو حضور نے کہا بھی بات سلمان کی ہے سلمان ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. اس کا انتظار کر لو کہ آتے ہوں گے. تھوڑی دیر بعد جناب سلمان آئے سلام کیا بیٹھ گئے. تو حضور نے کہا سلمان سنیے گا جملہ سنیے گا. حضور نے کہا سلمان یہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے ناراض ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے ناراض ہیں. سلمان نے ان کے چہروں کو دیکھا
اور دیکھا یہ اللہ کے رسول ویسے تو راضی آپ سے بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کون کون موجود, تم نے ہر ایک کا نام لیا, اور کہیں بہت قریب ہو کے بیٹھا تو وہ تو علی ہیں, کیا تم علی کو نہیں پہچانتے؟ تو کہا یہ اللہ کے رسول علی کو جانتا تو ہوں, پہچانتا نہیں. اور میں نے کیا غلط کہا؟ ابھی آپ نے پچھلے جمعے میں فرمایا کہ اللہ کو کسی نے پہچانا میرے علی کے سوا, مجھے کسی نے پہچانا اللہ اور علی کے سوا, وہ علی کو کسی نے پہچانا میرے اور اللہ کے سوا. اگر میں کہہ دیتا میں علی کو پہچانتا ہوں تو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا گویا میں دعویٰ کر رہا ہوں, یا دعوی الوہیت کر رہا ہوں یا دعوی نبوت کر رہا ہوں. ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہے تو بڑے القاب ہیں, تفصیل طلب مضمون ہے, یہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. صرف ہمارے امام کے 62 تو القاب ہیں, 62 القاب, اور ہر لقب ایک مکمل مجلس ہے. یعنی القاب ایک لقب آپ کا ہے منتقم خون حسین, یہ ہمارے امام آخر کا ایک لقب ہے, منتقم خون حسین, یعنی خون امام حسین کا انتقام لینے والا. ابھی مولا امام حسین کے خون کا انتقام نہیں ہوا ہے, تو جناب مختار نے جو کچھ کیا وہ انتقام نہیں تھا, اس لیے کہ انتقام لینا وارث کا کام ہے. مختار محب تھے, وارث نہیں. انتقام نہیں ہوا, آپ کا لقب ہے منتقم خون حسین, یعنی آپ آئیں گے تو انتقام نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہے, میں آپ کے ذہن تک پہنچا دوں بات. ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ لقب آخری امام کو کیوں دیا گیا؟ چوتھے امام کربلا موجود تھے اور آپ وارث, بیٹا وارث ہوتا ہے تو یہ اللہ حق چوتھے امام کو دے دیتا کہ تھوڑے انتقام لے لو. یہ لقب ان کا کیوں نہیں ہے؟ چلیے چوتھے امام کا نصیب, پانچویں امام 4 ہی برس پہ رہے ہوں گے مگر تھے تو کربلا میں, اور پوتے ہیں, باپ کے بعد پوتا وارث ہوتا ہے. سارے مناظر کربلا کے امام میں دیکھیں, یہ لقب منتقل خون حسین کا 5ویں امام کو مل جاتا, یہ انتقام لے لیتے. چلیے 5ویں امام صحیح, 6ٹھے امام, بڑا موقع ملا ہے آپ کو, بڑی خدمت آپ نے کیا ہے مذہب کے دین کی. جتنی حدیثیں ملتی ہیں اکثر حدیثیں 6ٹھے امام سے بھری ہوئی ہیں, تو انہیں اللہ حق دیتا ہے کہ اٹھو انتقام لے لو. دیکھیے میں تفصیل میں جائے بغیر کہہ دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. یہ حق اللہ نے نہ تو چوتھے امام کو دیا, نہ 5ویں امام کو دیا, نہ 6ٹھے امام کو دیا, نہ 7ویں امام کو دیا, نہ 8ویں امام کو دیا, نہ 9ویں امام کو دیا, نہ 10ویں امام کو دیا, نہ 11ویں امام کو دیا. دیا تو 12ویں امام کو, بقیہ کسی کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا بقیہ کسی کو؟ اس کی وجہ سنیے. وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ یہ حق چوتھے امام کو دے دیتا تو چوتھے امام یقیناً بدلہ لیتے مگر اپنے زمانے تک کے دشمنوں سے. چوتھے امام انتقام لیتے اپنے زمانے تک کے دشمنوں سے. 5ویں امام یقین انتقام لیتے مگر اپنے زمانے کے دشمنوں سے. 6ٹھے امام یقین انتقام لیتے مگر اپنے زمانے کے دشمنوں سے. اللہ نے کسی کو نہ دے کے آخری امام کو دیا, کیوں؟ تاکہ ابتدا سے کہ انتہا تک جتنے ظالم ہیں سب کا انتقام. بات پڑھیے سطح میں خون ہے اس سے. ہمارا امام پردہ غیب میں آج بھی اگر انسان اپنے دعاؤں میں اخلاص کا پر لگا دے تو دعائیں پروردگار اور ان کے ساتھ نمائندے تک ہو جائیں. خلوص سے مانگے تو. اور ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, یہ بڑی تکلیف ہے. سے میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں, ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن اگر انسان آج بھی اگر گرگلا کے خلوص سے امام کو پکارے تو امام آج مدد کرنے کی تیار وہ کرتے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے زیادہ طویل لمبا قصہ نہیں ہے, زیادہ وقت گزر گیا. مشکل میں سمجھتا ہوں 100 سال ہوا ہوگا. جو لوگ بحرین گئے ہیں یا جو آتے ہیں تو جا کے دیکھ لیں, وہاں سمندر کے کنارے روزہ بنا ہوا ہے. آج بھی وہاں شیعوں کے لیے مرکز ہے, زیارتگاہ بنی ہوئی ہے. اس کا نام تھا محمد بن عیسیٰ.
یہ عالم نہیں تھے، عارف تھے، عارف۔ عالم اور عارف میں فرق ہے۔ عالم اور عارف میں فرق یہ کہ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ عالم اور عارف میں فرق یہ ہے کہ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ جملہ بدل تو شاید مجمع بول دے۔ عالم کہتے ہیں جس کی نگاہ شے پر ہو، عارف ہے جس کی نگاہ شے میں ہو۔ جو شے کو دیکھے وہ عالم، جو شے میں دیکھے وہ عارف۔ جو شے کو دیکھے وہ عالم، جو شے میں دیکھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شیطان عالم تھا، مر رہا ہوگا، عارف نہیں تھا۔ عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ عالم تھا اس لیے اس نے آدم کو دیکھا، مٹی نظر آئی۔ عارف ہوتا آدم میں دیکھتا، محمد صاحب کا روزہ آج بھی ہے، اور عارف تھا، عارف۔ یہ جو بحرین میں جو شیعت پھیلی ہے، اس شیعت کے پھیلنے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہی ہے، محمد بن عیسیٰ۔ زمانہ وہ تھا جو بحرین میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریز حکومت نہیں کرتے تھے، وہاں اپنا ایک پٹھو کو بٹھا دیتے تھے، وہ حکومت کرتا تھا، نگرانی وہ کرتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ وہ جو جس کو انہوں نے بادشاہ بنایا تھا انگریزوں نے، ناصبی تھا، دشمن تھا اہل بیت کا اور ائمہ معصومین کا۔ تو آج بھی مزاج یہ ہے کہ دشمن دشمنی کو پسند کرتا ہے۔ لکھا اس کا جو وزیر تھا وہ بادشاہ کا دشمن تھا، اور وزیر نے چالاکی یہ کی کہ اس کے گھر میں ایک انار کا درخت تھا، بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہے۔ جب انار چھوٹا تھا تو اس مرحوم نے ایک سانچہ بنوایا جس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر عمر عثمان علی خلفاء اللہ خلفاء رسول اللہ۔ یہ اس طریقے سے بنا کے سانچے میں اس نے انار کو فٹ کر دیا۔ اب جیسے انار بڑا ہوتا گیا اس پر وہ نقش ابھر آیا، چنانچہ بڑا ہو گیا، اس کو ہونا تو باقاعدہ یہ لکھتے ہوئے نام۔ تو بادشاہ کے بعد لگا دیکھیے سیاہ ان کو گالی دیتے ہیں، جانور بھیجتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے قلم قدرت سے ان کا نام انار پر لکھا ہے، اور سیاہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس پھل پر جو ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ہاں نام جو ہے کام اگر دیکھیں گے جو سیاہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ غصہ نے کہا بلاؤ سب کو، سارے جو سیاہ اس وقت تھوڑے بہت سب بلائے گئے، اور کہا ان کو یہ انار دکھلاؤ، تو وہ دکھایا گیا انہیں محمد بن عیسیٰ کو۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا یہ لکھا ہے۔ کہا تم ان کو گالی دیتے ہو؟ کہاں دیتا ہوں۔ کہا اللہ تو ان کا نام ان پھل پہ لکھ رہا ہے اپنے قلم قدرت سے، تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ حق ہے، تم تو جھوٹے ہو، اور اس کا جواب لے آؤ ورنہ دو سزا ملے گی اگر جواب نہ لائے۔ یا تو تمہیں یہودی اور عیسائی اور کافروں کی طرح زندہ رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا رہنے کا ملک میں، اور یا یہ کہ تمہارے مردوں کے جتنے سب کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو بچوں کو اسیر کر لیا جائے گا، یا تو اس کا جواب لے آؤ۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جب حالات گزار بادشاہ گئے، اس طرح کے معاملات پڑھنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، لیکن جس کو پڑھتی ہے وہ جانتا ہے ایسا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو مہلت دے دیجیے آپ، تو کہا مہلت دیتا ہوں، جاؤ 3 دن کے بعد اگر تم جواب نہ لے آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد وہ محمد بن عیسیٰ آنے کے بعد لکھا ہے کہ بچوں کو الگ کر دیا گیا ماؤں سے، اور ماؤں کو الگ کر دیا گیا، اور جانوروں کو الگ کر دیا گیا، سب ایک ایک کر کے بیٹھ کے گانے لگے یا اللہ بڑی مدد کر، امام زمانہ مدد، امام اللہ اکبر۔ پہلا دن گزرا کوئی نہ آیا مدد کرے، دوسرا دن آیا کوئی نہ آیا مدد کرے، تیسرا دن بھی گزر گیا کوئی نہ آیا، جب آخری گھنٹہ بچا تیسرے دن کا، اور یہ مایوس ہو گئے سب، ان کے عقیدے کے اندر ڈوبنے لگی، اور یہ احساس ہونے لگا کوئی امام نہیں ہے، ہوتے تو آ جاتے، اب یہ سب مار دیے جائیں گے، امام نہیں جائے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا دیکھا کہ سمندر کی سطح پر کوئی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ محمد بن عیسیٰ کیا بات ہے؟ کہا جو بات ہے وہ آپ سے نہیں، آپ تشریف لے جائیں، جو کام ہمیں ہے، ہم جس لیے آئے ہوئے ہیں، کام جس سے ہے اس سے ہے، آپ کائے ملے پری جان۔
बताने वाले ने कहा कि मैं वही हूँ जिसको तुम पुकार रहे हो, मैं तुम्हारे ज़माने का इमाम हूँ, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा अगर आप हमारे ज़माने के इमाम हैं तो आपको मैं क्यों बताऊं कि हमें क्या काम है। तो ज़माने का इमाम है वो होने वाली चीज़ को होने से पहले समझ जाता है। आपको मैं क्या बताऊं, तो इमाम ने कहा वो अनार वाली बात कहाँ। तो इमाम ने पूरा वाक़या बताया कि वज़ीर बड़ा चालाक है, इसने अपने घर के भला कमरे में तख्त के नीचे एक संदूक है, संदूक में अनार सांचा बना हुआ है, ये लिखा हुआ है जब छोटा होता है ये चढ़ा देता है, जब बड़ा होता है तो निकाल को ये मामला है, तुम ले जाओ सारा मामला भूल जाएगा। चुनांच ये खुश हो गए आए बादशाह के पास और कहा कि जवाब लेके आया। क्या जवाब है? कहा आप साथ चलिए। उसे ने कहा हम भी चलेंगे, नहीं तुम यहीं रहो, साथ जाना है। गए वजीर घर, लिखा हुआ है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया था इमाम ने उस तरीके गए जाते जाते वहाँ तक पहुँचा, तक के नीचे संदूक था। अब तो उसमें निकाला तो वो सांचा, उसमें लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके नाम के साथ सुभानअल्लाह। तो कहा ये अल्लाह ने अपने कलम कुदरत से नहीं लिखा, या कि शातिर वजीर की चालाकी है। जब ये छोटा अनार होता है तो चढ़ा देता है और उसमें ये नफ्स भर आता है, ये सारा उसका मामला है आसानी। वरना ये कलम कुदरत से बादशाह के साथ आंखें खुल गई। उसने बुलाया वजीर को, बुलाने के बाद का इसको 70 कोड़े लगाए जाएं और इसके जो है वो 70 कोड़े के बाद उसको कत्ल कर दिया जाए। और इससे कहा कि आपको इनाम दिया जाएगा। कहा कि ठहरिए, यहाँ तक कि बस आखिरी बकरा सुनी, यहाँ तक कि दौड़ते हुए फिर आए। उसी समंदर के बाद आया इमाम आए, इमाम को देखा था, फिर पुकारा मौला। इमाम फिर है, क्या बात है? क्या मेरे आका बात यह है कि आप पहले दिन क्यों नहीं आए, आप दूसरे दिन क्यों नहीं आए, आप तीसरे दिन पहले पैर क्यों नहीं, आप ये आखिरी वक्त में क्यों आए? और तो अकीदा बिगड़ने वाला था, आज वजू से हम इनकार करने वाले थे, आपने 3 दिन तक हमें इंतजार क्यों करवाया? तो इमाम ने फरमाया कसूर हमारा नहीं है तुम्हारा, कसूर हमारा नहीं है तुम्हारा है। तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी? अगर तुम दरबार में बुलाते मैं दरबार में आ जाता। बस बयान तमाम हो। तो हमारा वो इमाम जिसका लक़ब है मुंतक़िम हुसैन, उनके इमाम हुसैन का इंतकाम लेने वाला। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि सब इमाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो सबसे पहले इमाम हुरमुला को जिंदा करेंगे और उससे पूछेंगे पता और बाप का नन्हे लाल ने सरा क्या दिया। यह रवायत है, सबसे पहले इमाम हुरमुला को जिंदा करेंगे और उससे पूछेंगे बताओ नन्हे लाल नन्हे असगर तरह क्या दिया। आपके आंखों में आंसू आ गए, यही है मालूम है। मैं अक्सर कहता हूँ जब तक जिंदा रहूँगा कहता रहूँगा कि जब अक्सर किताबों में लिखा हुआ है मौतें जो हमारे यहाँ होती हैं तो 3 तरह की मौतें हैं जिन पर 3 तरह के लोग बगैर रोए नहीं रह सकते, ज़रूर रोएंगे। पहली मौत, अगर किसी का भाई मर जाए तो कोई रोए न रोए भाई ज़रूर रोए, इसलिए कि भाई भाई की कमर होता है। जब तक भाई मौजूद है गोया भाई की कमर मजबूत है। यही भाई चला जाए तो बखुदा भाई नहीं जाता बल्कि भाई की कमर टूट जाती है। ये अरबाब जैसा आपके कानों तक किसी की आवाज़ पहुंची, किसी ने कहा था ना ये भैया अब्बास आपकी शहादत से हाँ मेरी कमर टूट गई। तो भाई मर जाए तो भाई ज़रूर रोएगा। दूसरी मौत, अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो कोई रोए न रोए बूढ़ा बाप ज़रूर रोएगा। इसलिए कि बाप के निगाह में सबसे बड़ी नेमत का नाम है औलाद। मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि इमाम हुसैन 4 बरस के थे और नाना गोद में थे। एक बार हुजूर ने पूछा मेरा हुसैन ये बता एक बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? कहा नाना एक बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है कि अल्लाह उसे बेटा दे और बाप की निगाहों के सामने बेटा जवान हो जाए। जवान बेटा बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत। और पूछा मेरा सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? कहा नाना बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा ये नाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये अरबाब आपको मालूम है एक माँ की फितरत क्या होती है, माँ का नेचर क्या होता है?
ماں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور چہرے پر سبزے جم جاتے ہیں تو مائیں نظریں چرا چرا کے اپنے جوان بیٹے کے بلائیں لیتی ہیں. ہائے میرا بیٹا جوان ہو گیا, ہائے میرا لال جوان ہو گیا, اب تو ہوگا, چاند سے دلہن آئے گی, شہر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے. یہ ساری تمنا ایک ماں کی ہوتی ہے. ایک بیٹا چلا جائے تو بخدا بیٹا نہیں جاتا, ماں کے تمناؤں کی دنیا اجڑ جاتی ہے. اللہ جانے ام للت میں کیا کیا تمنائیں تھی, مگر جب جوان بیٹا آیا تو ماں نے کہا جاؤ میرے لال. اور باپ ادا بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا. تیسری موت امام فرماتے اگر کسی کا باپ مر جائے تو کوئی روئے نہ روئے, بیٹی ضرور روئے. باپ کے موت پر بیٹیاں تو نہیں رو سکتی, بیٹیاں بڑی قریب ہوتی ہیں باپ سے. ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے, ہر بیٹی اپنے باپ کو چاہتی ہے. ہمیشہ بیٹیوں کی مزاج کی فطرت یہ ہوتی ہے اور وہ باپ کے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہتی ہیں, اور باپ بھی چاہتا ہے بیٹی نگاہ کے سامنے رہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, ارے جو عام باپ اپنی عام بیٹی کو اتنا چاہتا ہے تو آئے غریب کربلا اپنی سکینہ کو اتنا چاہتے رہے ہوں گے. اے ارباب یادہ یہی وجہ ہے جب امام رخصت آخر کے لیے آئے تو بچی نے دامن تھام لیا. اے بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹی کیا تو پیاسی نہیں ہے؟ کہا بابا زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں. کہا جاؤ شاید تیرے لیے پانی لا سکوں. امام نے جب یہ کہا بچی نے کہا نہیں بابا. اے بابا یہی کہتے چچا بھی گئے تھے مگر بابا میرا چچا نہیں آیا, میں آپ کو جانے دوں گی. بس ادادار و مسائل تمام ہوا. لیکن امام نے قدم آگے بڑھایا, بچی کا ہاتھ باپ کے دامن سے چھوٹ گیا. سکینہ کربلا کر دیکھدار بیٹھ گئی. کہتی ہے بابا کیا باپ چلے جائیں گے؟ کہاں بیٹی اب یتیموں کی طرح رہنا. بچی کا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا جب صرف تماچے مارے, جب گوشوارے جنے سوائیاں تو یتیم ہو گئی. اے ارباب یاد امام مقتل میں آئے, بچی ترے خیمہ میں کھڑی باپ کا انتظار کرتی رہی. ارے اشرفہ گزر گیا, بابا نہیں آئے. شام ہو گئی, بابا نہیں آئے. خدا نہ کرے کوئی بیٹی اس طرح اپنے باپ کا انتظار کرے جس طرح کربلا میں سکینہ نے کیا. خیمے جل گئے, بابا نہیں آئے تو کسی نے تماچے مارے, بچی تڑپ گئی. ارے کیا میرا بابا مارا گیا؟ کیا سکینہ یتیم ہو گئی؟ آواز دے بابا. ہائے آپ کے بعد آپ کی سکینہ نے بڑے سالم الذین ظلموا ایّم منقلب لعنت اللہ قوم الظالمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم العظیم والعظم الجلیل الاکرام. یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری بات قبول فرما, ہم سب کو عمل صالح کو توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ممنون مریض کو شفا عطا فرما, اور مقروض کا فرما. یا اللہ اس مہلک وبا سے تمام اہل بیت بچانے